كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب افتراق هذه الأمة وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا، وہی جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. منہج بتایا گیا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے، ما انا علیہ واصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں. ایک روایت حضرت صوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے وعن صوبان، اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. وعن صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل. رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بسط کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا. کس پر رہے گا؟ علی الحق، حق کے اوپر رہے گا. منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی. اور لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، خذلان کے معنی رسوائی، بدنامی، ان کو بدنام کرنے والے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے، بدنام کرنے والے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے. یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پہلی چیز قابل غور ہے لا تزالو. جانتے لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالا کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے، بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے. ایسے موقع پر عربی میں ما زالا کا استعمال ہوتا ہے. مثلا میں یہ کہوں ما زالا زید غنیا، زید ہمیشہ مالدار رہا، یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا، یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انقطاع رہا، استمرار بلا انقطاع.
زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا. ما زال زید غنین، زید ہمیشہ غنی رہا، استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے، کہیں کٹت نہیں ہے. وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لا تزالو، برابر رہے گی، یعنی استمرار بلا انقطاع. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا. تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا. تبا تابعین کے زمانے میں تھی. زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی، رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تبا تابعین کے زمانے میں تھی. زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے. کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے، ورنہ لا تزالو کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا. اب بتائیے، حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے؟ شافعیت مراد ہو سکتی ہے؟ حنبلیت مراد ہو سکتی ہے؟ مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے. اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایک جماعت تھی. اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی. اب دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے، 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی. سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیت تو تھی نہیں، اس لیے کہ 80 کے بعد مسلک حنفی بنا ہے. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 میں. سن 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر، سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی، مالکی مسلک بنا. اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں، لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے. 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے، یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا. اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی، اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انقطاع، یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی. خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے، اس سے مراد مالکیت نہیں ہے، اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے، اس سے مراد شافعیت نہیں ہے. پھر کون سے لوگ مراد ہے؟ کون سی جماعت مراد ہے؟ وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے، حضرت علی بن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے. ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی. دوسرا نقطہ یہ معلومات، طائفتن، ایک ہی جماعت رہے گی. یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی، یا چار کو برحق بول رہے ہیں؟ یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی، چار جماعتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے. وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے، وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے، وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے. یہ طائفہ کا مفاد ہوا. لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا، طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا. آگے بڑھیے. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، وہی جماعت، وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی، حق کے اوپر ہوگی. وہ بقیہ
سارے لوگ ناحق پر ہوں گے. وہی